الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو جب بھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی آئے تو وہاں درود پڑھنا چاہیے۔ زندگی میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور جب کسی مجلس میں بیٹھیں تو اس میں جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لیا جائے تو اس مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پڑھنا یہ واجب ہے، اور ہر دفعہ پڑھنا مستحب ہے۔ آج جو ہے وہ اب سے انشاءاللہ نماز کا سیکشن شروع ہو گیا ہے۔ آج انشاءاللہ شرائط کے اوپر جو ہے نا اختصاراً عرض کروں گا، ٹھیک ہے، کہ شرائط کون کون سی شرائط ہیں نماز کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں نماز کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر۔ قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو پہلے رکوع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے کس پر؟ غیب پر۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز قائم کی، انہوں نے نماز قائم کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا، یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے، اس سے علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، یہاں سے جماعت کی جو واجب ہونا ہے، جماعت کا واجب ہونا ہے، وہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ رب نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جماعت میں بندہ پوری جماعت کے ساتھ رکوع کرتا ہے۔ امام صاحب نے رکوع کیا تو اب ساروں نے رکوع کیا، تو اب یہ بندہ رکوع کر رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کو خصوصاً بیچ والی نماز کی محافظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ تو اچھا، اب فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی تو حفاظت کرنی ہے، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر جو نماز عصر ہے اس کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو احناف کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، کہ یہ تمام نمازوں کی سردار ہے، یہ تمام نمازوں کی سردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز عصر، تو اس کی بھی حفاظت خصوصاً کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ہے، نماز بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے نہیں۔ خاشعین یعنی کہ جو خشوع خضوع والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے نماز بہت بھاری ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے لیے نماز بھاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، کہتے ہیں نماز، ایک تو ہے نماز چھوڑ ہی دینا، پڑھنا ہی نہیں،
نہ ادا پڑھنا نہ قضا پڑھنا، اس کا تو عذاب بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے اب پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے تحت ویلن کے تحت جو ہے مفسرین فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ویل ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ویل ہے۔ قصدن نماز قضا کرنے والا اس وادی کا مستحق ہے جس وادی سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے وادی ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے وہ وادی ویل ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، اپنی نمازوں کا وقت گزار کر اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن یہ تو ادا کر لیتے ہیں، تو جو ادا ہی نہیں کرتا اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو نماز جو ہے بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور نماز کے فضائل، نماز کی برکات تو ایسی ہیں کہ ہم لوگ گائے بگائے علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، اور نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر بچے کے دل میں ہے کہ نماز کتنی اہم جو ہے وہ ایک عبادت ہے اور دین کا رکن ہے، دین کا ستون ہے نماز۔ اچھا، لیکن سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، بغیر سیکھے ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے جس طرح روایت بیان بھی کی تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی تو آپ نے اس کو بلا کر پوچھا بھائی کتنے سال سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو نے زندگی میں گویا ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو تو شریعت محمدی پر نہیں مرے گا۔ تو شریعت، میں پوچھتا ہوں کہ اگر شریعت محمدی پر نہیں مرے گا تو کون سی ایسی شریعت ہے جس پر مر کے وہ جنت پا لے گا؟ جب شریعت محمدی ہی پر نہ مرا، آپ نے فرمایا اسی حالت میں، یعنی یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے اسی حالت میں مر گیا۔ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں۔ مولوی کی نہیں مانتے ہو، خدا کے بندے صحابہ کی تو مانو کہ صحابی رسول یہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ پھر آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آقا دو عالم نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ تو نماز دوبارہ پڑھ، کانک لم تصلی، گویا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے جا کے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس نے نماز شروع کر دی۔ آقا دو عالم نے پھر نماز کی تکمیل کے بعد اس کو بلایا، آقا نے فرمایا جا کے پھر نماز پڑھ، کانک لم تصلی، گویا کہ تو نے پھر نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، سہ بارہ جب ہوا یہ معاملہ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ ہی کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رکوع و سجود درست نہیں کر رہا۔ تو پتہ لگا کہ جب نماز میں خرابی آتی ہے پھر یہ بات نہیں کی جاتی کہ جی ہم نے جیسی ٹوٹی پھوٹی پڑھنی تھی پڑھ لی، اب اللہ کا قبول کرنا کام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ اس وقت بولا جائے گا جب شرائط بھی پوری ہوں گی، فرائض بھی پورے ہوں گے، واجبات بھی پورے ہوں گے، اور تمام اس کے لوازمات جب پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم یہ جملہ بولنے کے حقدار ہیں کہ اب یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اب وہ قبول کرے تو اس کی مرضی، نہ قبول کرے اس کی مرضی۔ میرے استطاعت میں تھا کہ میں نماز کو کما حق ہوں، شرائط فرائض واجبات کے ساتھ ادا کروں، وہ سو میں نے کر دی، اب آگے رب کے رحم و کرم پر ہے۔ لیکن بندہ نماز کے لیے نہ شرائط کا خیال رکھے، نہ فرائض کا خیال رکھے، نہ واجبات کا خیال رکھے، اس کے بعد یہ توقع کرے کہ میری نماز رب قبول کر لے گا۔ میں کہتا ہوں کیا یہ حماقت نہیں؟ کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ بندہ اپنی گاڑی کے نہ تو اس کی مینٹیننس کروائے، نہ اس میں پٹرول ڈالے، نہ اس کا جو ہے نا وہ ٹیوننگ کروائے، اس کے بعد اس کو لے کر موٹر وے پر چڑھ جائے اور کہے کہ جی میں نے تو گاڑی لے کر چڑھنا تھا، میں نے باقی اب یہ نہیں چل رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر پیچھے سے بھی گاڑی آ کر لگے گی اور ایکسیڈنٹ بھی ہوگا اور کئی معاملات ہوں گے، اور خجل خواری الگ، ضلالت الگ۔ تو وہی بات ہے کہ ہم نے اپنی نماز کی مینٹیننس نہیں کی ہوئی،
ہماری نماز کی مینٹیننس نہیں ہوئی ہوئی. ہم اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنا جا کر چیک اپ کرواتے ہیں, اپنا علاج کرواتے ہیں, لیکن کبھی نماز کا علاج نہیں کروایا. ہم نے کبھی عالم دین سے, جو دین کا ڈاکٹر ہے, ہم نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ بھائی آپ میری نماز کا آپریشن تو کر دیں حضرت, آپ میری نماز کو دیکھ لیں. 2 رکعت اگر اس کے سامنے پڑی ہوتی نا تو شاید ہماری بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں وہ نکل جاتی. 2 رکعتیں, کیوں 2 رکعتیں پڑھ لی تو ساری نماز اسی کے اوپر ہے. 4 رکعت بھی پڑھنی ہے تو وہ 2 رکعت کی طرح ہی پڑھنی ہے, 3 رکعت بھی پڑھنی ہے تو وہ 2 رکعتوں کی طرح پڑھنی ہے, سنتیں پڑھنی ہے تو وہ اسی طرح پڑھنی ہے, فرائض پڑھنے ہیں تو اسی طرح پڑھنے ہیں, نوافل پڑھنے ہیں تو اسی طرح پڑھنے ہیں. تو 2 رکعتیں پڑھ لینا یہی کافی ہو جاتا اگر عالم دین کے سامنے پڑی ہوتی تو. چلیں, دیر آئے درست آئے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, نمازیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی آج جو ہے انشاءاللہ نماز کا جو ہے وہ نماز کی شرائط کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا. شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط اضافات الشرط فات المشروط, کہ جب شرط نہیں ہوتی تو جس کے لیے وہ شرط رکھی گئی ہے وہ چیز بھی نہیں رہتی. میں کہتا ہوں یار تم فلاں کام کرو, اس کی شرط یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, پھر وہ تمہارا فلاں کام میں مانوں گا, تمہارا میں فلاں کام مانوں گا. اب وہ شرط پوری نہیں کرتا تو مجھے بتائیں کیا وہ جو مشروط ہے, جس کے لیے شرط رکھی گئی ہے, کیا وہ اس کا مانا جائے گا؟ ہرگز نہیں مانا جائے گا. تو شرائط نماز وہ ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے پاس رکھنا, لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے, فرض ہے. اگر خیال نہیں رکھے گا, ان میں سے کسی ایک میں بھی کوتاہی کرے گا تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں. اب یہ توقع کرنا کہ جی نماز قبول ہوگی تو سوائے اس کے کہ یہ ہبا منصورہ اور یہ ایک مکڑی کا جال ہے, تارے عنکبوت کی طرح یہ خیال ہے, تو اس کے سوائے اور کچھ نہیں. اپنے دل کو منانے والی بات ہے, اور دل بھی مانتا نہیں ہے, دل بھی مانتا نہیں ہے, کیونکہ سکون ہی نہیں حاصل ہوتا. نماز پڑھ کر بھی بے چینی ہے, تو وجہ یہ ہے کہ اس میں کافی کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں. تو نماز کی شرائط میں نماز کی 6 شرائط ہیں. نماز کی اگر ساتھ دہرائیں گے تو انشاءاللہ جو اذا کرر تقرر, جب کوئی چیز بار بار کہی جاتی ہے تو وہ قرار پکڑ لیتی ہے. وہ کیا کر لیتی ہے؟ قرار پکڑ لیتی ہے, دل کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہے. تو اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. طہارت, ستر عورت, وقت, نیت, استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ, یہ 6 شرائط ہیں. اب اس کے اوپر میں مختصراً کچھ عرض کروں گا تو وہ توجہ سے سنیے گا تمامی احباب. طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں پاکی کو. طہارت کسے کہتے ہیں؟ پاکی کو. تو نمازی کی کون کون سی چیز پاک ہونی چاہیے, کن کن چیزوں کی پاکی شریعت کو مطلوب ہے؟ نمبر 1 کہ اس کا بدن سارا پاک ہو. نمبر 1 اس کا بدن پاک ہو نجاست حقیقیہ سے, نجاست حکمیہ سے. نجاست حقیقیہ میں غلیظہ آ جاتی ہے, خفیفہ آ جاتی ہے, اور نجاست حکمیہ کے اندر بے وضو پن اور بے غسلہ پن, بے وضو پن اور بے غسلہ پن, اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں. کہ یہ نظر تو نہیں آتی نجاست, لیکن شریعت نے کیونکہ اس کو نجاست قرار دے دیا تو اس لیے وہ نجاست ہے. کہ بے وضو پن بھی ایک نجاست ہے, تو اس لیے بے وضو حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, بے غسلی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح اگر آپ کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے, ظاہری نجاست جس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں, یعنی حقیقتاً جو نجاست ہے, یہ تو بے وضو پن اور بے غسلہ پن تو حکمی نجاست ہے, یعنی اس کو حکماً ہم نے نجاست کہہ دیا ہے, حقیقتاً نجاست نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو حقیقی نجاست ہے وہ نجاست کیا ہے؟ جیسے کہ پیشاب لگا ہوا ہے بدن پر, کیا لگا ہوا ہے؟ پیشاب لگا ہوا ہے, پاخانہ لگا ہوا ہے, منہ بھر الٹی کی تھی, منہ بھر قے. تو منہ بھر قے جو ہوتی ہے, یعنی منہ بھر قے کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تکلف سے بھی نہ روکی جا سکے, ایسے کر کے روکیں گے وہ پھر بھی نکل آئے گی, تو اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے. اور منہ بھر سے کم کون سی قے ہوتی ہے؟ جس کو آپ آرام سے روک لیتے ہیں, تھوڑا سا وہ کھانا اوپر کی طرف آیا تو وہ آپ نے روک لیا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں منہ بھر سے کم قے. جو منہ بھر سے کم ہوتی ہے یہ ناپاک نجس نہیں ہوتی,
اور جو منہ بھر کے برابر ہوتی ہے یہ نجس ہوتی ہے، کپڑوں پر لگے گی، کپڑے ناپاک، اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، خون لگا ہوا ہے، پیپ لگی ہوئی ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو پاخانہ لگا ہوا ہے، تو اگر جسم پر یہ لگا ہوا ہے، یہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو اب اس میں بھی تفصیل ہوتی ہے کہ نجاست غلیظہ جو ہے، نجاست غلیظہ جو ہے، اگر وہ درہم سے کم لگی ہوئی ہے، درہم سے، اب درہم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھو کہ پرانا 1 روپے کا سکہ تھا، پرانا 1 روپے کا جو سکہ تھا وہ درہم کی مقدار، اب چلیں وہ اب نہیں پتہ لگ سکتا تو آپ اپنی ہتھیلی ایسے کریں، سارے ہتھیلی اپنی سیدھی کریں، ہتھیلی نارمل ایسے بہت زیادہ کریں گے تب بھی صحیح نہیں رہے گا، بہت زیادہ ایسے کریں گے تب بھی صحیح نہیں رہے گا، بلکہ نارمل ایسے کھولیں گے۔ اب پانی قطرہ 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 ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں، جب تک وہ رکا رہے گا نا پانی، جب تک ہتھیلی پہ رکے گا تو وہ کتنی مقدار بنے گی؟ تقریباً 1 سکے کی مقدار پانی رک جائے گا۔ 1 سکے کے بعد اب پانی گرنا شروع ہو جائے گا، اب پانی کیا ہو جائے گا؟ تو یہ جو 1 سکے کی مقدار رکا ہے یہ ہے درہم۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ درہم سے کم نجاست لگی ہے، درہم سے کم نجاست غلیظہ لگی ہے، مثال کے طور پر پیشاب ہے، اب پیشاب کا پھیلاؤ بھی وہ اسی درہم میں آ جائے گا، 1 قطرہ لگا وہ پھیل گیا، تو اب دیکھیں گے کیا یہ درہم سے کم ہے، درہم کے برابر ہے، یا درہم سے زائد ہے۔ اگر درہم سے کم ہو تو اس کو دھو کر نماز پڑھنا سنت ہے، اس کو دھو کر نماز پڑھنا، اگر بے دھوئے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لیکن نماز اس حالت میں پڑھنا مکروہ تنزیہی ٹھہرا، اس حالت میں پڑھنا مکروہ تنزیہی ٹھہرا کہ نماز ہو گئی ہے، گنہگار بھی نہیں ہوا لیکن اچھا نہیں کیا، لیکن اچھا نہیں کیا، شریعت کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اچھا، 1 درہم کے برابر ہے، 1 درہم کے برابر وہ نجاست لگی ہوئی ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، الٹی لگی ہوئی ہے، وہ جو منہ بھر سے لگی ہوئی زیادہ ہے، یا پھر وہ جگہ جگہ اس کے اتنے کہیں اتنی لگی ہوئی ہے، کہیں اتنی لگی ہے، کہیں اتنی لگی ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ ظن غالب کریں گے کہ اگر ان کو ملایا جائے کیا یہ 1 درہم سے کم بنتا ہے، زیادہ بنتا ہے، یا برابر بنتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اگر 1 درہم سے کم بن رہی ہو تو پھر تو اس کو دھونا سنت ہے، اور بے دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ناپسندیدہ کام کیا ہم نے۔ اچھا، 1 درہم کے برابر ہے نجاست، 1 درہم کے برابر نجاست لگی ہوئی ہے، چاہے ایک ہی جگہ لگی ہوئی ہے یا متفرق جگہ پر لگی ہوئی ہے، الگ الگ جگہ پر لگی ہوئی ہے، لیکن ملائیں گے تو 1 درہم بن جائے گی۔ اب 1 درہم بن گئی جب، تو اس نجاست کو دھونا یہ واجب ہے، اس نجاست کو دھونا واجب ہے۔ اب چاہے وہ بدن پر لگی ہوئی ہے یا کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، تو اس کو دھونا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور اگر 1 درہم سے زائد ہو گئی ہے، 1 درہم سے زائد ہو گئی ہے، تو اس کو، اچھا واجب والی بات میں کہ جب 1 درہم کے برابر ہے تو اس کو دھونا واجب، اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ناجائز ہوگی اور دوبارہ لوٹانا واجب ہوگی، دوبارہ لوٹانا واجب ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ لوٹانا واجب ہوگی کہ دوبارہ پاک ہو، پاک ہونے کے بعد اب دوبارہ واجب ہے کہ دوبارہ سے نماز پڑھے۔ اچھا، 1 درہم سے زائد ہے، 1 درہم سے زائد نجاست ہے، تو اب نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، اب نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، تو اب جو ہے ایسی جو ہے وہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور ایسی نجاست کو پاک کرنا یہ فرض ہے، ایسی نجاست کو پاک کرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ ہو گیا نجاست سے پاک ہونے کا، کہ بدن بھی پاک ہو، اندر جو ہے بدن سارا پاک ہو، ظاہری جتنا بھی بدن ہے وہ سارا پاک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کان کے سوراخ کے اندر پیپ جمع ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں، اس کو صاف کرنا ضروری نہیں، کیونکہ کان کے اندر کا جو سوراخ ہے، ایک تو یہ دیکھیں ظاہر جو نظر آ رہا ہے یہ والا نہیں، اس سے اندر کر کے پیپ ہے، کسی کا کان پکا ہوا ہے اندر سے، تو اس کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کان کا اندر والا حصہ نہ تو غسل میں دھونا فرض ہے، نہ وضو میں دھونا ضروری ہے، نہ غسل میں دھونا فرض ہے، نہ وضو میں دھونا۔ جب وہ دھونا ضروری نہیں ہے تو اس کا پتہ مطلب یہ ہوا کہ اس کو پاک رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا حرج لازم آئے گا۔ اگر کہا جائے کہ اس کو بھی پاک کرو
تو وہ بندہ کیسے جو ہے نا وہ اپنے زخم کو صاف کر کے تو اس کی نگہداشت کرنا بہت مشکل ہوگا، اس کی نگہداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اچھا اسی طرح آنکھ کے اندر کوئی زخم ہے تو اب چونکہ آنکھ کا اندر والا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں دھونا فرض ہے، اس لیے اس کا بھی پاک کرنا ضروری نہیں، ہاں الا یہ کہ وہ جو زخم ہے وہ اس کا پیپ یا اس کا خون یا اس کے ساتھ جو آنسو ہیں وہ بہہ کر رخسار پر آ جائیں، یعنی کہ جو چیز دھونا لازم ہے، جیسے یہ پلکیں بھی دھونا لازم ہے، تو اب ان کے اوپر وہ قطرہ آ گیا تو اب یہ وضو ٹوٹ جائے گا، اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا بدن بھی پاک ہو، اس کے بعد جو لباس ہے وہ بھی تمام نجاستوں سے پاک ہو، بدن تو نجاست حقیقیہ سے بھی پاک ہو اور نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہو، کہ با وضو ہو اور با غسل ہو، غسل والا بھی ہو با وضو بھی ہو، اور نجاست حقیقیہ سے بھی اس کا بدن صاف ہو، اور اس کے بعد جو اس کا لباس ہے تو اس پہ نجاست کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس پر نجاست کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو میں نے قسمیں، نجاست کا بھی ایک بہت بڑا باب ہے، اس کو بھی کبھی انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے وہ میں عرض کروں گا کہ نجاست کی دو قسمیں، نجاست حقیقیہ نجاست حکمیہ، پھر نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ نجاست خفیفہ، پھر اور بھی اس کی قسمیں بنتی ہیں، نجاست مرئیہ نجاست غیر مرئیہ، تو یہ بھی نجاست کی قسمیں ہیں، اور پھر کس کس چیز کو کس طرح کس حد تک نجس قرار دیے یہ بھی بہت بڑی تفصیل ہے۔ تو طہارت جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اچھا ایک ہو گیا بدن، دوسرا ہو گیا لباس، تیسرا ہے وہ مقام نماز، جائے نماز، نماز کی جگہ، مصلی، اس کا پاک ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کا پاک ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب یہ فقط یہ رکوع سجود والی نماز میں نہیں ہے، یہ جنازے کے اندر بھی یہی ہے، جنازے کے اندر بھی یہی ہے کہ نیچے والی جگہ آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ پاک۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نجاست پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ لیں تو آپ کا نماز جنازہ ہو جائے، کہ نماز جنازہ کے لیے بھی یہی شرائط ہیں کہ طہارت ہو، ستر عورت ہو، استقبال قبلہ ہو، چلیں وقت کی اس کے اندر قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی ساری تو اس کے اندر معاملات ہیں، باقی سارے معاملات اس کے اندر بھی ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو دیکھا ہوگا عموماً ایک مسئلہ جنازے کے ٹائم پہ بیان کرتا ہوں کہ بھائی اپنے پاؤں نکال کر جو جوتیاں ہیں ان کے اوپر رکھ لیں۔ وجہ یہ سمجھے جوتی ہے، یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے، یہ نیچے والا حصہ ہے، جب پہنی ہوئی ہے تو یہ جسم کا حصہ ہے، یہ جوتی کیا ہے؟ جسم کا حصہ ہے، تو اب اس کا یہاں سے پاک ہونا بھی ضروری، یہاں سے پاک ہونا بھی ضروری، اور پھر جس جگہ کھڑے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری۔ جیسے کہ جوتی نہ ہوتی تو پاؤں آپ اگر رکھتے تو پاؤں کا پاک ہونا بھی ضروری، اوپر سے بھی پاک ہونا ضروری پاؤں کا، نیچے سے بھی پاؤں کا پاک ہونا ضروری، اور جس جگہ کھڑے ہیں اس زمین کا پاک ہونا بھی ضروری۔ تو جب جوتی حصہ بن گئی تو آپ کی جوتی کا اوپر والا حصہ پاک ہونا ضروری، نیچے والا حصہ بھی پاک ہونا ضروری، اور اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی جوتی سے پاؤں نکال کر اوپر رکھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جوتی سے پاؤں نکال کر رکھ لیتے ہیں اب یہ جسم کا حصہ نہیں رہی، آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جوتی پہنے ہوئے ہے، بلکہ سارے کہیں گے جوتی اتری ہوئی ہے، او یار جوتیاں تے پا، او جوتیاں تے پا، بات سمجھ آئی؟ تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ جوتیاں پہنے ہوئے، بلکہ کہیں گے یہ جوتیاں اتری ہوئی ہیں، جوتیوں کے اوپر کھڑا ہے۔ تو اب جب اوپر کھڑا ہے تو اب یہ گویا کہ ایک تختے نما ہو گئی، تختہ ہے جس کا اوپر والا حصہ سارا پاک ہے، تو ہمیں شریعت اس بات کا مکلف نہیں کرتی کہ نیچے سے بھی ہم پاک کریں، نیچے سے بھی اس کو۔ اب یہ ٹائلیں بچھی ہوئی ہیں یہاں پر، مثال کے طور پر اگر ان کے نیچے نجاست ہوتی تو آپ کیا آپ کو یہ کہتے یہ نماز آپ کی نہیں ہو رہی، جبکہ آپ کی اوپر والی جگہ ساری پاک ہے۔ تو جب اوپر والی جگہ پاک ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو اب جوتیوں کا اوپر والا حصہ پاک ہے، اب نیچے بے شک نجاست بھی لگی ہو آپ کا نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا نیچے نجاست نہیں لگی، یہاں بھی نجاست نہیں لگی، لیکن زمین پر نجاست ہے، اور آپ نے جوتیاں اس کے اوپر رکھ کے آپ نے جوتیوں سے پاؤں نکال کے اس کے اوپر رکھ دیا، تو زمین کی نجاست بھی آپ کی نماز کو نقصان نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو جائے نماز ہے، جو نماز کی جگہ ہے وہ ہیں جوتیاں، اور جوتیاں پاک ہیں اوپر سے، نیچے سے ان کا پاک ہونا ضروری، لیکن جب پہن لیں گے تو پھر نیچے سے بھی پاک ہونا ضروری اور اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے یہ مسئلہ بیان کرنے میں، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ طہارت جو ہے
وہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، اس کا ہر بندہ خاص خیال رکھے۔ ستر عورت کہتے ہیں، ستر کہتے ہیں ڈھانکنے کو، عورت کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو ڈھانکنا، چھپانے والی چیز کو ڈھانکنا۔ عورت چھپانے والی چیز، عورتوں کو عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چھپانے کی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو شریعت نے دیکھو نام ہی کیسا رکھا کہ عورت ہے، یہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ تو عورت کو چھپانا، چھپانے والی چیز ہے تو چھپائی جائے گی، نہ کہ دکھائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ستر عورت یہ بھی شرط ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ مرد کے لیے کہاں سے کہاں تک ستر ہے؟ مرد کے لیے ناف سے نیچے، ناف کے نیچے، ناف کہتے ہیں تنی کو، جس کو ہم تنی کہتے ہیں، ناف کے نیچے سے ستر شروع ہوتا ہے اور گھٹنوں سمیت، گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں، گھٹنے بھی ستر میں، جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیاں، پنڈلی اس کو کہتے ہیں، یہ جگہ پنڈلی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پنڈلیاں جو ہیں یہ ستر میں داخل نہیں ہیں۔ گھٹنے جتنے بھی ہیں یہ سارے ستر میں داخل، رانے ستر میں داخل، ٹھیک ہے؟ اور یہ پیڑو، اس کو کہتے ہیں پیڑو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیڑو۔ یہ پیڑو اور یہ پیچھے والی جگہ، پیڑو کے مد مقابل جو پیچھے والی جگہ ہے یہ ساری بھی کیا ہے؟ ستر میں شامل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض نوجوان یہاں تک پینٹ رکھتے ہیں، ادھر تک، یہاں نیچے تک یہاں تک پینٹ رکھتے ہیں، تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں ان کی ٹی شرٹ پیچھے سے اٹھ جاتی ہے۔ اب ٹی شرٹ جب اٹھتی ہے تو ان کا جو پیڑو کے مد مقابل حصہ ہے، کیونکہ یہ سارا حصہ جو ہے، یہ سارا پیس آف باڈی، یہ سارے کا سارا ستر ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ ستر ہے۔ اب وہ ستر ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ستر کی طرف ان کے طرف دیکھنا یہ بھی حرام، اور ان کا اس طرح کا لباس کا اہتمام کرنا یہ بھی حرام، کہ ان کو جب پتہ ہے کہ میں رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا تو میرا تو ستر دکھے گا، تو ان کے لیے ناجائز ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پینٹ وغیرہ اوپر کی طرف کریں، یا ٹی شرٹ اتنے اچھی طرح سے پھنسائیں کہ وہ رکوع اور سجود کے وقت ٹی شرٹ نکل کر ان کا ستر ظاہر نہ ہو۔ لیکن نماز چونکہ ناجائز نہیں ہوگی، اور وہ ایسا نہیں ہوگا کہ نماز ہوگی نہیں، کیونکہ وہ چوتھائی ستر نہیں کھلا ہوتا، وہ چوتھائی ستر نہیں کھلا ہوتا، اس لیے نماز میں بچت تو ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ اپنا ستر دکھا رہا ہے۔ تو مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہوا؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ اچھا، کندھوں کا چھپانا یہ مرد کے لیے ضروری ہے، نماز میں واجب ہے کہ یہ کندھوں کو چھپائے۔ اگر کندھے کھول کر نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی۔ اس کو چاہیے کہ وہ کندھوں کو چھپا لے۔ ہاں، سینہ چھپانا اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، سینہ چھپانا لازم ہے۔ اگر مثال کے طور پہ گلیبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ بند کر لے، کہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کہ یہ انداز کوئی شرفاء کے سامنے جانے والا انداز نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ ایسے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن نماز جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں یا نماز ناجائز ہوگی، ایسا نہیں ہے، نماز برصورت اس میں ہو جائے گی جب سینہ دکھ رہا ہے تو۔ عورت کے لیے ستر، مرد کا تو ستر ہو گیا، عورت کے لیے ستر کیا ہے؟ کہ عورت کی چہرے کی ٹکلی، یہ چہرے کی ٹکلی کہلاتی ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ عورت کے چہرے کی ٹکلی، دونوں ہاتھ کلائیوں تک، دونوں ہاتھ کلائیوں تک، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک۔ اس کے علاوہ سارا بدن ہی عورت کا ستر ہے، عورت کا ستر ہے، عورت کے لیے عورت ہے یعنی چھپانے والی چیز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب نماز میں یہ چھپانے والی چیز ہے تو نماز کے علاوہ تو بدرجہ اولا چھپانے کی چیز ہے، نماز کے علاوہ بدرجہ اولا چھپانے کی چیز ہے۔ اچھا، بعض عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بہت پتلا دوپٹہ لے لیتی ہیں جس سے بال چمکتے رہتے ہیں، جس سے بال چمکتے رہتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض عورتیں جو ہے نا وہ تھوڑا سے یہاں سے بال نکل رہے ہوتے ہیں، یہاں سے بال نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اگرچہ نماز اس طرح مکروہ تحریمی ہو کر وہ ناجائز تو نہیں ہوگی کہ چوتھائی حصہ جو ہے وہ نہیں کھلا ہوا، لیکن تھوڑا سا اگر کھلا ہوا ہے تو اس کو چھپانا لازم ہے، اس کو چھپانا لازم ہے۔ اچھا، کئیوں کا گلا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، سینہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہلکا سا بس دوپٹہ لے لیتی ہیں، رکوع کرتے وقت پھر اتر جاتا ہے، پھر ہلکا سا لے لیتی ہیں، تو باقاعدہ اہتمام۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں جو عورتوں کے کپڑے ہیں وہ بڑے مختصر سے ہیں،
ٹھیک ہے، اتنے اتنے بازو ہو جاتے ہیں. اب وہ یہاں تک بازو آتے نہیں ہیں. اگر کلائی کا چوتھائی حصہ، یہ پوری کلائی ہے، کلائی کا چوتھائی حصہ اگر ظاہر ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی، کہ ان کے کلائی بھی چھپانا ان کے لیے لازم ہے، فرض ہے، سترے عورت میں آتا ہے ان کے. اچھا، پنڈلی سے اگر اٹھا ہوا کپڑا تو پنڈلی کا چوتھائی حصہ اگر ظاہر ہو گیا تو اس میں بھی نماز کا مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے عورت کے لیے یہ تمام بدن، چہرے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کے علاوہ تمام بدن، بالوں سمیت، ہر چیز سمیت چھپانا کیا ہے؟ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ شرط کہلاتی ہے نماز کی. ٹھیک ہے. نمبر 3، استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا. اب قبلے کی طرف اگر منہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. تو قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے. تو جو قبلے سے دور ہیں، جو حلی لوگ ہیں، یعنی جو حرم میں نہیں رہتے، ان کے لیے رخصت یہ ہے کہ وہ قبلے کے دائیں بائیں 45 ڈگری تک ان کے لیے اجازت ہے، 45 ڈگری تک اجازت ہے، کیونکہ عین قبلہ کے سمت اتنے دور رعایت رکھ پانا بہت مشکل ہے. تو اس لیے شریعت مطہرہ نے 45 ڈگری ادھر اور 45 ڈگری ادھر کا رخصت دیا ہے کہ اگر اس کے بیچ بیچ میں نمازی کا منہ ہو گیا نماز ہو جائے گی. ہاں، اس سے بھی اگر اس کا منہ باہر چلا گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر نماز نہیں ہوگی. تو یہ استقبال قبلہ یہ بھی شرط ہے کہ ادھر منہ کرے. جنگل میں جائے گا وہ ایک بڑے بعید مسئلے ہیں، تو اس میں تحری کرنا یہ ایک دور کی بات ہے، پھر بھی انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی بیان کر دیں گے. نمبر 4 ہے وقت. نمبر 4 ہے وقت، کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. کیوں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے کہ یہ وقت کے اندر ہونی چاہیے. اب آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے، فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر کا وقت ہونا ضروری ہے، عصر، مغرب، عشاء جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس کا وقت ہونا، کہ فرائض کے لیے وقت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور نوافل کے لیے ہے کہ ان کے لیے مکروہ وقت نہ ہو، کہ اس میں بھی وقت کی قید تو آ گئی، اس میں بھی وقت کی قید ہے کہ اب اس میں بھی وقت کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ 3 مکروہ اوقات نہ ہوں، اس کے علاوہ نوافل پڑھے جائے. اچھا، نوافل کے لیے مزید 12 چیزیں اور بھی ہیں، 12 اوقات اور بھی ہیں جن کے اندر نوافل پڑھنا ممنوع ہے 3 اوقات کے علاوہ. وہ بھی انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کروں گا. تو وقت کا لحاظ رکھ رہے. فجر کا وقت صبح صادق جو ہی طلوع ہوتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ فجر کا وقت ہے، یہ فجر کا وقت ہے. ظہر کا وقت جب سورج دعوی کبریٰ نصف النہار شرعی میں کھڑا ہو جاتا ہے نا، اس وقت سے لے کر زوال تک یہ تو ہے مکروہ وقت. یہ کیا ہے؟ تو جو ہی سورج زائل ہو گیا اب یہ شروع ہو گیا ظہر کا وقت، اب یہ شروع ہو گیا ظہر کا وقت. اور جو ہے وہ سایہ 2 مثل ہونے تک جو ہے وہ ظہر کا وقت رہے گا. سایہ 2 مثل ہونے تک، جو ہی 2 مثل پورے ہو جائیں گے تو اب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. عصر کا وقت رہے گا سورج غروب ہونے تک، اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ یہ مکروہ ہیں، لیکن عصر کی اس دن کی نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوئی تو آپ ان 20 منٹوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اپنی یہ کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو آپ گنہگار ہوں گے. اگر کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ عذر شرعی تھا کہ مسافر تھے تو اب ایسا ہوا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مغرب کا وقت جو ہے وہ ابتدا مغرب جو ہی غروب ہوگا سورج اس وقت سے لے کر شفق کے غروب ہونے تک ہے. پھر اس کے بعد آگے پھر متصلاً عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ پھر صبح صادق تک رہے گا. اچھا، اب یہ جتنے بھی اوقات ہیں ان کے اندر توقیت کا ماہر ہونا یہ ضروری ہے، توقیت کا ماہر ہونا. اور مسلمانوں کے لیے تھا بھی کہ اپنی نمازوں کے اوقات جاننا ان پر فرض ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ اوقات کا جو نقشہ ہے وہ ترتیب دے دیا. آپ نقشہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر بھی لگا ہوتا ہے،
تو اب اس کے اندر ابتدائی ٹائم، انتہائی ٹائم، مکروہ وقت کا ابتدائی ٹائم، انتہائی ٹائم، ظہر کا ابتدائی، انتہائی، عصر، مغرب، عشاء، ان کا ابتدائی اور انتہائی ٹائم جو ہیں وہ اس کے اندر مینشن کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہر بندہ اس کو گھر میں بھی رکھے اور اپنی مسجد کی بھی زینت بنائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی نمازوں کے اوقات جان سکیں. اچھا، ہر بندے کے پاس تقریباً اینڈرائڈ موبائل ہے، تو اینڈرائڈ موبائل کے اندر بھی دعوت اسلامی نے پرے ٹائم جو ایپ ہے وہ نکالی ہے، تو اس کا بھی وہ ہر بندہ ڈاؤن لوڈ کر لے. یہ ہے پرے ٹائم. اب اس کے اندر ظہر، طلوع آفتاب، دعوہ کبریٰ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ وقت سارے مینشن کیے ہوئے ہیں. اس میں پھر آگے جو ہے نا وہ الارم کا بھی ہے کہ جو ہی آپ کا وقت شروع ہوگا تو وہ آگے سے اذان، جو ہی اس کے چند کلمات ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، فجر کا شروع ہو گیا، مغرب کا شروع ہو گیا. اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی سہولت ہے کہ آپ اس کے اندر اگر وقت مختص کر دیں گے نا تو آپ کا فون ان اوقات میں خود بخود سائلنٹ ہو جائے گا. اس کے اندر یہ سائلنٹ والا آپشن ہے. فجر، آپ کو پتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں، آپ آدھا گھنٹہ اس میں ڈال دیں، فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک وہ خود بخود سائلنٹ ہو جائے گا روزانہ. ظہر کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں مسجد میں ہوتا ہوں، اس وقت سے لے کر اس وقت تک مسجد کا آپ ٹائم ڈال دیں، خود بخود آپ کا موبائل مسجد میں سائلنٹ ہو جائے گا. آپ کو سائلنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانچوں وقت کی نماز میں یہ خود بخود سائلنٹ ہوگا، اور جو ہی وہ وقت گزرے گا خود بخود اوپن ہو جائے گا. کہ بندہ سائلنٹ خود لگائے تو کئی دفعہ پھر اوپن کرنا بھول جاتا ہے اور کالوں پہ کالیں آ رہی ہوتی ہیں، کالوں پہ کالیں، بندہ کہتا ہے یار، پھر بندہ کہتا ہے اگلی دفعہ نہیں لگاؤں گا. تو یہ کتنی پیاری ایپ ہے، دعوت اسلامی نے ہمارے لیے جو ہے نا وہ یہ ایجاد کی ہے. تو لہٰذا اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو اپنے جو ہے نا استعمال کرنا سیکھ لیں تو یہ انشاءاللہ فائدہ دے گی. تو وقت اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. پانچواں ہے نیت. پانچویں کیا ہے؟ نیت. کہ نماز کی نیت ہونا یہ ضروری ہے. نماز کی نیت ہونا، ایک تو یہ نیت ہو کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، ایک یہ نیت ہو کہ میں، اور دوسری نیت یہ ہو کہ فلانے وقت کے فرض پڑھ رہا ہوں. جیسے کہ فجر کی نماز ہے تو آپ کے ذہن میں نیت ہو کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں اور فجر کے فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت ضروری ہے. ظہر کی ہے تو ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، عصر کی ہے تو عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں، مغرب کی ہے تو مغرب، عشاء کی ہے تو عشاء. اچھا، رکعات کی تعداد کی نیت ضروری نہیں. جو رکعات ہیں ان کی تعداد کی نیت ضروری. میں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ رہا ہوں، یہ نیت 2 کہنا ضروری. مثال کے طور پر منہ سے نکل گیا 4 پڑھ رہا ہوں، یا نیت دل میں ہے کہ میں 4 پڑھ رہا ہوں اور پڑھنی 2 ہی ہیں تو 2 پڑھ لی. جیسے یہ زیادہ تر مسئلہ کہاں ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی مثال آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی. یہ مثال زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ جیسے ہم سفر میں ہیں، کیا ہیں، کھڑے ہوئے نیت کی کہ 4 رکعت نماز ظہر کی ادا کرتا ہوں. کیا نیت کی؟ 4 رکعت نماز ظہر کی ادا کرتا ہوں، اور ایک دم ذہن میں آ گیا یار میں تو مسافر ہوں، میں تو، اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار میں نے نیت تو 4 کی ہوئی ہے. تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ پتا ہوگا کہ یار میں نے فرض کی نیت بھی کی ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں، دوسری نیت کی ہوئی ہے کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں. تو 4 کی نیت تو ضروری نہیں ہے میرے لیے، تو میں 2 پہ بھی سلام پھیر سکتا ہوں، میں 2 پر بھی سلام پھیر سکتا ہوں. اگر میں 2 کہتا تو میں 4 پڑھ کے پھیر سکتا تھا. مثال کے طور پہ کسی کو یہ ذہن میں تھا کہ میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں، جو ہی نماز پڑھ رہا تھا اور ذہن میں آ گیا نہیں یار میں نے تو ابھی پچھلے تھوڑے سے ٹائم میں نے 15 دن کی نیت کی ہے، 15 دن کی، تو نیت کرتے ہی میں مقیم ہو گیا، اور مقیم کے اوپر تو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اب مجھے 4 پڑھنی چاہیے. لیکن اگر مسئلہ نہیں پتا ہوگا پریشان ہو جائے گا یار میں نے تو شروع میں 2 کی نیت کی ہوئی تھی. تو رکعتوں کی تعداد کی نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ فرض کی نیت ہو اور جس وقت کا فرض پڑھ رہا ہے اس وقت کی نیت ہو کہ میں فلاں وقت کے نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، چھٹا ہے تکبیر تحریمہ. اچھا، یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے تکبیر تحریمہ. کیونکہ یہ نماز کے ساتھ، نماز کے بالکل اول میں آتی ہے. ہم نماز کیسے شروع کرتے ہیں؟ آ کے یہ ساری شرائط پوری کر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب یہ شرائط کے ساتھ بھی متصل ہے اور ادھر نماز کے ساتھ بھی متصل ہے، تو نماز کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو فرض بھی قرار دے دیا اور ادھر شرائط کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کو شرط بھی قرار دے دیا کہ اسی سے ابتدا کرنا یہ ضروری ہے، اسی سے ابتدا کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ ہیں نماز کی شرائط.
یہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ یہ آپ کو نماز کے احکام، جو دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام ہے، اس میں بھی مل جائیں گے، اور بہار شریعت میں بھی جو ہے وہ آپ کو یہ پورا بیان مل جائے گا، تفصیلی احکامات بھی مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔